تو وہ تعلیم اور وہ پڑھائی جس میں اللہ نہ ہو وہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے تعلیم کو دو قسم میں بانٹ دیا ہے، جو میں کہتا ہوں کہ انہیں سب سے بڑا گناہ کیا۔ دین الگ دنیا الگ نہیں ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ وہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے تعلیم کو اس طرح بانٹا کہ یہ امیروں کی تعلیم اور یہ غریبوں کی تعلیم، جسے توڑنے کے لیے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن اور کئی دیگر ادارے کوشش کر رہے ہیں۔ مفتی شمائل ندوی آج آپ کو دکھ رہے ہیں، جو ایتھیسٹ کے خلاف ڈیبیٹ کر لیے، اس کی تیاری تب شروع ہوئی تھی جب وہ اپنی ماں کے کوکھ میں تھے۔ یقین مانیے، ڈریم بگ، جو آپ سوچتے ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں، اللہ اسی کو پورا کرتا ہے۔ میں اپنے آپ کو آج سے 10 سال بعد جہاں دیکھتا ہوں، انشاءاللہ وہاں پہنچ کے رہوں گا۔ یہ ہے پاور آف مینیفیسٹیشن۔ آپ جو اپنے خیال میں لائیں گے وہ ہوگا، وہ ہو کے رہے گا۔ دنیا کے سارے کامیاب لوگوں نے بتایا ہے، جو آپ مینیفیسٹ کروائیں گے بچوں سے، آپ کے بچے وہ بنیں گے۔ مسلمان اس ملک میں ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا ہے اس وقت۔ وہ بیماری یہ ہے کہ مسلمان علم حاصل اور تعلیم حاصل کرنے لگا ہے پیٹ کے لیے۔ تعلیم کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے آپ کہ 21 کروڑ مسلمانوں میں سے آج ہم کنٹریبیوٹر کتنے ہیں؟ ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے اس ملک کو؟ کیا ہم دینے والے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آج ہم کسی کے کام نہیں آ رہے، ہماری ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں کہ ہم صرف اس میں ذمہ دار ہیں، سسٹمیٹکلی پیچھے رکھا گیا ہے۔ مگر آج شاہین جیسے ادارے جب ہیں، جس کی اتنی محنت کہ بدر سے چل کے قدیر صاحب یہاں آ رہے ہیں، سلچر میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں شاہین قائم کریں گے۔ 114th برانچ ہے یہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ قدیر صاحب اپنے حیات میں کم سے کم 500 شاہین کے برانچز دیکھیں انشاءاللہ۔ 36 ایئرز بیک ہم میں سے کوئی کسی نے نہیں دیکھا وہ چھوٹا سا کمرہ جہاں قدیر صاحب نے شروع کیا شاہین۔ انما الاعمال بالنیات اس کمرے میں ہوئی تھی، جس کا اثر یہ ہے آج کے اتنے لوگ جمع ہیں، اور پورے ہندوستان کے ہر گھر تک شاہین پہنچ چکا ہے۔ ہر زبان، شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جسے شاہین کے بارے میں نہیں پتا ہو۔ پورے آسام والوں سے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ سلچر میں شاہین کا نیا برانچ کھلا ہے۔ آپ سب یہاں تشریف لائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور اچھے ڈاکٹرز اور انجینئر بن کے یہاں سے نکلے، اور قوم اور ملک اور ملت کی خدمت کریں انشاءاللہ۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں کچھ باتیں بنگلہ میں کہوں، تو میری بنگلہ اتنی تو اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود میں আমি চেষ্টা করব যে আমি আপনার সবাইকে ধন্যবাদ, यही चाह रहे थे आप, আপনার সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাবো আর মুবারকবাদ দিব পুরো ম্যানেজমেন্টকে, ডক্টর কদির সাহেবকে, তৌসিফ মটকেরি সাহেবকে, আর পুরো ম্যানেজমেন্ট যারা মিলে একটা দারুণ কাজ করার চেষ্টা করছে। আপনারা সবাই জন্য আমি দোয়া করব যে আল্লাহ আপনার কাজটা কবুল করেন ইনশাআল্লাহ। আর স্পিচ আগে যাওয়ার পরে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব আমার বাংলাকে আপনি 10 নম্বরতে কত দিবেন? ঠিক আছে, এখনই 10 পেয়ে গেছি, আবার হিন্দিতে চলে আসবো इंशाअल्लाह। ठीक है। देखिए, आज जो काम आप कर रहे हैं, इस मौके से हम सब को बुखारी शरीफ की वो पहली हदीस याद करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। जब भी ये पहली हदीस, अक्सर इस हदीस का पहला टुकड़ा तो हम पढ़ते हैं, वो ये है कि इन्नमल अमालु
بالنیات کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہاں تک اچھی بات ہے، مگر اس کا جو اگلا حصہ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، کہ انسان کو وہی ملے گا انسان جس کی نیت کرے گا. اگر آپ کی نیت یہ ہے اس دنیا کی کامیابی تو آپ کو اس دنیا کی کامیابی ملے گی. اگر آپ کی نیت یہ ہے لوگوں کی واہوائی تو آپ کو واہوائی ملے گی. اگر آپ کی نیت یہ ہے اللہ کی رضا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ کی رضا ملے گی انشاءاللہ. تو ہم سب جتنے لوگ آج یہاں موجود ہیں، آئیے کچھ پل لیتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور میں خود اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اور ہم سب اپنے اپنے نیت کو درست کر لیں اور اپنے اپنے نیت کو نہج پر لے آئیں اور اپنے اپنے نیت میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیں. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. ہم سب ایک تعلیمی ادارے کی بنیادی سفر پر نکلے ہیں، اور جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اکثر قرآن کی وہ پہلی آیت ہمیں بتائی جاتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس آیت کو مجھے لگتا ہے اگر ہمیں سب سے بہترین انداز میں سمجھنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت مکہ میں کیا ہو رہا تھا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مکہ کا کانٹیکسٹ کیا تھا. اس وقت مکہ میں لوگ اپنی زندہ بیٹیوں کو دفنا رہے تھے. لوگ جس گھر میں جتنی پرانی شراب اس گھر کو اتنی زیادہ عزت. لوگ اگر کسی کے پردادا اور پردادا نے لڑائی کی ہو وہ لڑائی اگلی کتنی نسل تک چلے گا یہ کسی کو اندازہ نہیں. لوگ زنا کر رہے تھے، لوگ غیبت کر رہے تھے، لوگ زندہ بیٹیوں کو جلا رہے تھے. ان سب سے بڑھ کر لوگ کفر کر رہے تھے. تو قرآن کی تو پہلی آیت یہ ہونی چاہیے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ میں یقین کر لو. قرآن کی پہلی آیت یہ آئی اقرأ، پڑھ لو، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر پڑھ لیں گے تو یہ وہ سلیوشن ہے جو سارے پرابلمز کا سلیوشن ہے. جتنی بھی برائیاں ہیں معاشرے میں اگر آپ پڑھ لیں گے تو ان سارے پرابلمز کا سلیوشن آپ خود نکال لیں گے انشاءاللہ. مگر پھر شرط ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے. اللہ نے کنڈیشن لگائی، کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو مگر اللہ کے نام سے پڑھو. جب آپ اللہ کے نام سے نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر آپ پڑھ تو لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں ایٹم بوم، اور جب اللہ کی رضا اس میں نہیں ہوتی ہے اور اللہ کا نام شامل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ جا کر اس ایٹم بوم کو گرا دیتے ہیں ہیروشیما اینڈ ناگاساکی پہ. اگر اس تعلیم میں اللہ شامل ہوتا تو قطعی ایٹم بوم بنانے والے نے اس ایٹم بوم کو ہیروشیما اینڈ ناگاساکی پہ، جاپان پہ نہیں گرایا ہوتا. اس لیے گرایا کیونکہ اس تعلیم میں اللہ شامل نہیں تھا. تو وہ تعلیم اور وہ پڑھائی جس میں اللہ نہ ہو وہ تعلیم ہی نہیں ہے، بلکہ علم کا اصل ڈیفینیشن ہی یہ ہے. علم کا اصل ڈیفینیشن ہی یہ ہے، علم وہ چیز ہے جس سے آپ اللہ کو اور بہتر پہچان سکیں، جس سے اللہ کو بہتر پہچان سکے اور اللہ کی آیتوں کو بہتر پہچان سکے. ہر وہ چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ ایک آیت ہے. قرآن کی آیت بھی آیت ہے، چاند بھی آیت ہے، سورج بھی آیت ہے، سائنس بھی آیت ہے، جغرافی بھی آیت ہے. ایوری تھنگ از اے سائن دیٹ اللہ از دیر، کہ اللہ ہے. اور اللہ کو سمجھنا ہے تو علم کو اس پرسپیکٹو میں ہمیں سمجھنا ہوگا، علم کو اس پرسپیکٹو میں ہمیں حاصل کرنا ہوگا. ابھی ہمارے بڑے بھائی توصیف مٹکری صاحب نے یہ ذکر کیا
مفتی شمائل ندوی صاحب کا، جو میرے ہی شہر کلکتہ سے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے، اور ایک ڈیبیٹ میں 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ میں ایک شخص صرف 1 گھنٹہ بات کرتا ہے. اس 1 گھنٹے کی بات چیت سے وہ انسان پورے عالم میں، پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے. اللہ اس کی مقبولیت، یقین مانیے میں کلکتہ شہر سے آتا ہوں. ابھی کچھ مہینے پہلے مفتی شمائل ندوی کلکتہ کے ایک چھوٹے سے مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، اور جمعے کے خطبے میں اتنا سچ بولتے تھے، اتنا سچ بولتے تھے کہ اس مسجد سے انہیں دھکے مار کے نکال دیا گیا. اس مسجد سے دھکے مار کے نکال دیا گیا انہیں. اور اللہ نے آج انہیں اتنی مقبولیت دے دی، اتنی مقبولیت دے دی کہ پورے دنیا کے اسکالرز انہیں فون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مبارک ہو مفتی شمائل، مبارک ہو تمہیں. تو ہم وہ 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں، وہ 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ دیکھنے والی چیز اصل وہ نہیں ہے، جاننے والی چیز اصل وہ نہیں ہے. جاننے والی چیز اصل یہ ہے کہ مفتی شمائل ندوی کی ماں نے اس کی تربیت کیسی کی تھی، مفتی شمائل ندوی کے والد نے کیا کیا قربانی دی تھی، کیا کیا منصوبے بنائے تھے، کس نیت کے ساتھ، کس نہج کے ساتھ ان کی تربیت کی تھی. مفتی شمائل ندوی آج آپ کو دکھ رہے ہیں جو ایتھیسٹ کے خلاف ڈیبیٹ کر لیے. اس کی تیاری تب شروع ہوئی تھی جب وہ اپنی ماں کے کوکھ میں تھے، یقین مانیے. تو ہمیں اس نہج پہ اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، اس نہج پر کہ آنے والی نسل یوں ہی تیار نہیں ہو جاتی کہ آج بن گئے، اچانک بن گئے. اللہ اوور نائٹ دکھاتا ہے آپ کو دکھتا ہے صرف اوور نائٹ. بنتی چیزیں اوور نائٹ نہیں ہے، یہ سالوں کی محنت ہے. یہ ان کے سکول والوں کی محنت، ان کے باپ ماں کی محنت، اور پھر جا کر ان کی محنت اور ان کی خلوص اور ان کی قربانی، اور آف کورس بہت ہی نیک، بہت ہی نیک، بہت ہی نیک. ہم اور وہ ساتھ میں ڈیبیٹ کیا، ہم اور وہ ساتھ میں جم کیا کرتے تھے. کچھ مہینے ہم نے ساتھ میں جم کیا، جم پارٹنرز. تو میں ان سے پوچھتا تھا مفتی صاحب یہ جم میں گانا بج رہا ہے، اکثر جا کے ہم بند کروا دیا کرتے تھے، اکثر جم میں گانے بجتے ہیں. میں پوچھتا تھا مفتی صاحب اس سے ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی ٹریننگ اس طرح کر لی ہے کہ مجھے گانا بج تو رہا ہے پر میں ایکٹیولی سن نہیں رہا ہوں اسے، اس کے ورڈز میرے کان تک نہیں پہنچ رہے. از جسٹ اندر نوائز فار می، وہ ایک شور کی طرح ہے میرے لیے. تو ایسی ٹریننگ اوور نائٹ نہیں ہوتی ہے، ایسی ٹریننگ کے لیے وقت لگتا ہے، ایسی ٹریننگ بچپن سے شروع ہوتی ہے. تو آئیے ہم اور آپ جتنے ماں باپ موجود ہیں، جتنے نوجوان موجود ہیں جو باپ ماں بنیں گے، ہم سمجھیں کہ مفتی شمائل جیسے بچے کس طرح بنیں گے. وہ اس طرح بنیں گے کہ جب آپ نکاح کر رہے ہوں نا، جب آپ نکاح کر رہے ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نکاح اس شخص سے کروں گا جو میرے بچے کا والد بنے گا، یا میں نکاح اس شخص سے کروں گا جو میرے بچے کا والدہ بنے گی. اس نیت سے چیزوں کی شروعات وہاں ہوتی ہے. اوور نائٹ چیزیں نہیں بنتی. عام لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اوور نائٹ بن گئی ہیں، پر چیزیں اوور نائٹ نہیں بنتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج دیکھیے ہندوستان میں مسلمان 21 کروڑ مسلمان ہیں. کتنے؟ مگر دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے آپ کہ 21 کروڑ مسلمانوں میں سے آج ہم کنٹریبیوٹر کتنے ہیں؟ ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے اس ملک کو؟ کیا ہم دینے والے ہیں؟ جواب ہے نہیں. ہم دینے والے نہیں ہیں، ہم لینے والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. میں اس کا مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں ایک ٹوٹی الماری ہو جو پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے اور آپ کے کام کا نہیں، تو آپ کیا کریں گے اس الماری کا؟ آپ بیچ دیں گے، آپ ہٹا دیں گے، یا پھینک دیں گے؟ ایسے کریں گے؟ یہی حال اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہے. آج ہم کسی کے کام نہیں آ رہے، ہماری ضرورت کسی کو نہیں ہے. آپ تصور کریں 21 کروڑ مسلمان اگر دینے والے بن جائیں تو پھر ہمارا یہ پیارا سا ملک ہندوستان، ہمارا ملک بھارت، انڈیا کہاں جائے گا؟ کتنا ترقی کر جائے گا؟
اور ایسا نہیں کہ ہم صرف اس میں ذمہ دار ہیں، سسٹمیٹکلی پیچھے رکھا گیا ہے۔ مگر آج شاہین جیسے ادارے جب ہیں جس کی اتنی محنت کہ بدر سے چل کے قدیر صاحب یہاں آ رہے ہیں سلچر میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں شاہین قائم کریں گے، 114th رائٹ، 114واں 114th برانچ ہے یہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ قدیر صاحب اپنے حیات میں کم سے کم 500 شاہین کے برانچز دیکھیں انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ اور یہ ایک دن میں نہیں ہونے والا، آج ہم 114 دیکھ رہے ہیں، اس کی کوشش how many years back 36 years back ہم میں سے کوئی کسی نے نہیں دیکھا وہ چھوٹا سا کمرہ جہاں قدیر صاحب نے شروع کیا شاہین، دیکھا ہم نے نہیں دیکھا، مگر اس کمرے میں بیٹھ کر جس خلوص کے ساتھ کام کو شروع کیا تھا، انما الاعمال بالنیات اس کمرے میں ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ، انما الاعمال بالنیات اس کمرے میں ہوئی تھی، جس کا اثر یہ ہے آج کے اتنے لوگ جمع ہیں اور پورے ہندوستان کے ہر گھر تک شاہین پہنچ چکا ہے۔ ہر زبان، شاہد ہی کوئی مسلمان ہوگا جسے شاہین کے بارے میں نہیں پتا ہو۔ یہ خلوص کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ آج ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے اس ملک میں کنٹریبیوٹر بن جائیں، کس طرح سے اس ملک میں ہم دینے والے بن جائیں، انشاءاللہ بنیں گے، انشاءاللہ دینے والے۔ ہم تعلیم پہ بات کر رہے ہیں، مگر افسوس کہ ہم نے اس ملک میں مسلمانوں نے تعلیم کو 2 قسم میں بانٹ دیا ہے، 2 قسموں کی بھی 2 قسمیں ہیں، سمجھ رہے آپ؟ ایک تو ہم نے دنیاوی اور دینی تعلیم بانٹ دیا، جو میں کہتا ہوں کہ ہم نے سب سے بڑا گناہ کیا، ہم نے سب سے بڑا گناہ کیا، میں کہتا ہوں گناہ کیا ہم نے۔ میں کیسے؟ آپ تصور کیجئے ایک والد کے انتقال کے بعد اگر ایک بچہ یا ان کے سارے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ اگر وراثت کی تقسیم کریں گے تو کیا یہ دین ہے؟ ہاں یا نا؟ بتائیے، ہاں یا نا؟ جواب ہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے وراثت کی تقسیم کریں گے تو وہ دین ہے، مگر جس میتھس کا استعمال کر کے، میتھمیٹیکل کیلکولیشن کا استعمال کر کے وراثت کی تقسیم کریں گے، کیا وہ میتھس دین نہیں؟ اگر وہ میتھس نہ ہوتا تو کیا وراثت کی تقسیم کر پاتے؟ نہیں کر پاتے۔ تو ہم نے سب سے بڑا گناہ کیا کہ ہم نے دین اور دنیا کو بانٹ دیا۔ دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا بلکہ دعا سکھایا، اللہم انا نسألک علما نافعا، علما نافعا، نہیں کہا دینی علم، اے اللہ ہمیں ایسا علم دے جو نافع بخش ہو، نافع والا علم، نہیں کہا اے اللہ ہمیں دینی علم دے، یا اللہ ہمیں دنیاوی علم دے، وہ علم دے جو نافع والا ہو، اور وہی علم نافع والا ہو سکتا ہے جس میں دین اور دنیا دونوں ہو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں دین اور دنیا نہیں کہنے کی ضرورت ہے، دین ہی سب کچھ ہے، دین میں دنیا ہے، دین میں دنیا ہے، دین الگ اور دنیا الگ نہیں، دین کا ایک چھوٹا سا حصہ دنیا ہے۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور الگ کرنا بھی میں کہتا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے، دین الگ دنیا الگ نہیں ہے، دین کا ایک چھوٹا سا حصہ دنیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جو دوسری طرح سے ہم نے علم کو بانٹا، اور میں کہتا ہوں کہ وہ بھی گناہ ہے، وہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے تعلیم کو اس طرح بانٹا کہ یہ امیروں کی تعلیم اور یہ غریبوں کی تعلیم، یہ امیروں کی تعلیم اور یہ غریبوں کی تعلیم، جسے توڑنے کے لیے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن اور کئی دیگر ادارے کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے نقصان بہت ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک انسان، ایک امیر انسان اور غریب انسان کے کپڑے الگ ہو سکتے ہیں، ایک امیر انسان اور غریب انسان کا گھر الگ ہو سکتا ہے، ایک امیر انسان اور غریب انسان کا کھانا الگ ہو سکتا ہے، ایک امیر انسان اور غریب انسان کے سٹینڈرڈ آف لیونگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر امیر اور غریب کی تعلیمی نظام الگ نہیں ہو سکتی، امیر اور غریب کے اسکول الگ نہیں ہو سکتے، امیر اور غریب کی کتابیں الگ نہیں ہو سکتی۔ انفارچونیٹلی آج وہ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جہاں ایک طرف
بڑے بڑے اسکول ہیں جہاں پہ 13 لاکھ روپے، 14 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے فیس لیے جاتے ہیں. ایسے بھی اسکول اس ملک میں جہاں بڑے بڑے سیلیبریٹی کے بچے جاتے ہیں. وہاں اگر آپ کو ہارٹ پڑھنا ہو تو آپ کے سامنے انسان کا دل رکھ دیا جائے گا. یہ انسان کا دل کا ایک ایسا ماڈل رکھ دیا جائے گا جسے ہاتھ میں اٹھا کر اس کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ دل کو محسوس کر سکتے ہیں، دل کے پرزوں کو الگ کر سکتے ہیں اور دل کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. دوسری طرف وہ سرکاری اسکول ہے جہاں پر بلیک اینڈ وائٹ میں آج بھی ڈائیگرام ہے دل کا. بچہ پڑھ تو لے گا اور 90% بھی لے آئے گا، مگر اس کو پڑھنے کے بعد 90% لانے کے بعد انسان کا دل دکھایا جائے، پوچھا جائے یہ کیا ہے، تو بولے گا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. تو یہ ہماری ایڈوکیشن سسٹم میں کمی ہے. ایسی کئی کمی ہے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں جو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو دور کرنا ہے. اور تیسری اور بہت اہم بات جو میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں میں نئی قسم کی بیماری ہے. آپ لوگ بور ہو رہے ہیں میری بات سے؟ نہیں ہو رہے تو ہاتھ اٹھائیے. ہو رہے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے. چلیے ماشاءاللہ. ہو رہے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے. نہیں ہو رہے. چلیے ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں اور اس لیے میں آپ سب کا اٹینشن اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کیا. وہ اہم بات یہ ہے کہ مسلمان اس ملک میں ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا ہے اس وقت. اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری یہ ہے کہ مسلمان علم حاصل اور تعلیم حاصل کرنے لگا ہے پیٹ کے لیے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے. مگر 1400 سال کی ہسٹری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک ایسا کوئی عالم دین نہیں ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ اسلام میں تصور ہے کہ پیٹ کے لیے ہم تعلیم حاصل کریں. نہیں، مگر ہم نے پورے تعلیم کو بنا دیا پیٹ کے لیے. پڑھیں گے تو نوکری ملے گی، پڑھیں گے تو پیسہ کمائیں گے، پڑھیں گے تو گاڑی ہوگا، پڑھیں گے تو گھر ہوگا. ہم میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ میرے پر دادا بھوک سے مر گئے تھے، یا کسی کے دادا بھوک سے مر گئے تھے، یا کسی کے والد مر گئے ہیں، یا ہم اور آپ بھوک سے مر گئے؟ اللہ کھلایا؟ اللہ ہمارے دادا کو کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ ہمارے ابا کو کھلایا، ہمیں کھلایا، ہماری نسلوں کو کھلائے گا اللہ. تعلیم، پیٹ کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اور ساری فساد کا جڑ یہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص IPS آفیسر بن جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں একটা মুসলমান IPS অফিসার হয়েছে, কমিউনিটির জন্য অনেক কাজ করবে, তারপরে আমরা দেখছি সব থেকে বেশি টাকা নিচ্ছে. কেন? কেন? اس لیے IPS نہیں بنا تھا وہ تاکہ مسلمانوں کی مدد کر سکے، تاکہ غریبوں کی مدد کر سکے. اس لیے بنا تھا تاکہ پیسہ کما سکے. اور ہم امید لگا کے بیٹھتے ہیں. غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی اس کے اسکول والوں کی ہے، اس کے ٹیچرز کی ہے، جس نے اس سے کہا کہ IPS بن جاؤ گے تو لال بتی گاڑی ملے گا. تو مقصد لال بتی گاڑی تھا، مقصد یہاں پہ ستارہ لگانا تھا، مقصد وردی تھا، مقصد سرکاری بنگلہ تھا. اگر مقصد اللہ کی رضا ہوتا، اور انسان اللہ کی رضا تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی وہ خدمت نہ کر لے. تو تعلیم کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا اللہ کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے. اس بیماری سے ہمیں نکلنا ہے. نکلیں گے انشاءاللہ، اور میری بات کو دور تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہم پڑھیں گے اس لیے نہیں، ہم پڑھیں گے تو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ اس دنیا کا سب سے امیر انسان بنا دے گا انشاءاللہ. مگر اگر پیٹ بھرنا چاہیں گے، اور غور سے سنیں، اگر پیٹ بھرنا چاہیں گے تو آخری سانس تک بھی پیٹ نہیں بھر پائے گا. اللہ تھکا دے گا مگر پیٹ نہیں بھر پائے گا. تو تعلیم حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری بات کہہ کے اپنے سپیچ کو میں یہاں ختم کروں گا. وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کچھ سکھا سکیں، اگر آپ اپنے بچوں کو
اور ٹیچرز اپنے بچوں کو کوئی سب سے انمول تحفہ دے سکتے ہیں تو وہ ہے کہ بچوں کو اس لائق بنائیں اور اتنی ہمت دیں کہ وہ بڑا خواب دیکھ سکے، کہ وہ بڑا سے بڑا خواب دیکھ سکے۔ ڈریم بگ، کیا کرنا ہے؟ ڈریم بگ، ڈریم بگ۔ اور ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں رابن شرما، وہ کہتے ہیں if people aren't laughing at your dream that means your dream is not big enough۔ اگر لوگ آپ کے سپنے پہ ہنس نہیں رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سپنا بڑا نہیں ہے۔ اور جو آپ سوچتے ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں، اللہ اسی کو پورا کرتا ہے۔ یقین مانیے، یقین مانیے۔ میں آپ کو اپنا فون نکال کے دکھا سکتا ہوں اس کا ایک ثبوت۔ آپ سب امید گلوبل اسکول کا نام سنا آپ نے؟ تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 5 سال پہلے ایک 1000 اسکوائر فیٹ کے کمرے میں نے امید گلوبل اسکول کا نقشہ ایک وائٹ بورڈ پہ بنایا اور میں کہا انشاءاللہ ایک دن ہمارا اسکول اتنا بڑا ہوگا، ایک چھوٹے سے کمرے میں، 1000 اسکوائر فیٹ کے کمرے میں، کیونکہ سپنا بڑا دیکھا۔ اور پھر دی آرٹ آف ویژولائزیشن اینڈ دی پاور آف مینیفیسٹیشن۔ آپ جو مینیفیسٹ کریں گے، آپ جو اپنے خیال میں لائیں گے وہ ہوگا، وہ ہو کے رہے گا۔ دنیا کے سارے کامیاب لوگوں نے ایک بتایا ہے کہ جو ہم نے خواب دیکھا اور جو ہم نے ہر روز سوچا اور ہم نے اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو آج سے 10 سال بعد جہاں دیکھتا ہوں انشاءاللہ وہاں پہنچ کے رہوں گا۔ یہ ہے پاور آف مینیفیسٹیشن۔ یقین مانیے، اپنے بچوں سے پوچھئے کیا بننا ہے، وہ کہیں گے ڈاکٹر۔ تو کہا آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو تصور کرو تم ڈاکٹر ہو، ہزاروں بچوں، ہزاروں غریبوں کا تم علاج کر رہے ہو۔ کیا بننا ہے؟ کہے ایسٹروناٹ۔ آنکھ بند کر کے سوچو تم چاند پہ کھڑے ہو۔ کیا بننا ہے؟ کہے سائنٹسٹ۔ آنکھ بند کر کے سوچو کہ تم اسرو میں ہو، تم باوا ایٹمک ریسرچ سینٹر میں ہو۔ کیا بننا ہے؟ کہے گا مجھے انجینئر بننا ہے۔ آنکھ بند کر کے سوچو تم اگلے آنے والے وقت کے ایلون مسک ہو۔ تو اپنے بچوں کو آنکھ بند کر کے وہ تصور میں لانے کو کہیں جو انہیں بننا ہے۔ ہر روز کم سے کم 2 منٹ تو اس پہ بچوں کو بتانے کو کہیں آپ۔ اسے کہتے ہیں دی آرٹ آف ویژولائزیشن اینڈ دا پاور آف مینیفیسٹیشن۔ جو آپ مینیفیسٹ کروائیں گے بچوں سے آپ کے بچے وہ بنیں گے۔ مگر ہمارے بچے بڑا سوچ ہی نہیں پا رہے، ہمارے بچے بڑا خواب دیکھ ہی نہیں پا رہے، ان کے اندر ہمت بھی نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں وہ ہمت دیں اور اپنے بچوں سے صرف اچھے الفاظ میں بات کریں اور ان سے ان کی تعریف کریں اور کہیں کہ آپ سے ہو سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کر کے دکھائیے انشاءاللہ۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں شاہین کے پورے مینجمنٹ کو، ٹیچرز کو، سٹاف کو اور پورے آسام والوں سے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ سلچر میں شاہین کا نیا برانچ کھلا ہے، آپ سب یہاں تشریف لائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اچھے ڈاکٹرز اور انجینئر بن کے یہاں سے نکلے اور قوم اور ملک اور ملت کی خدمت کریں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔